بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل ڈن۔ مصنف مظہر کلیم M.A، عمران سیریز۔ سیاہ رنگ کی کار کافی تیز رفتاری سے شہر کی مین روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک مقامی آدمی تھا، جبکہ ساتھ والی سیٹ پر بھی اسی طرح ایک اور مقامی آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ البتہ پچھلی سیٹ پر مس پارکر موجود تھی، جس کی گود میں ایک باکس رکھا ہوا تھا، جو اپنی بناوٹ کے لحاظ سے کسی سرکاری دفتر کا کانفیڈینشیل باکس لگتا تھا۔ میڈم، یہ لوگ تو بالکل ہی احمق ہیں۔ انہوں نے صرف فون کی وجہ سے ہی فوراً ہماری بات پر یقین کر لیا کہ ہم وزارت داخلہ کے افسر ہیں، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ وزارت داخلہ خود فون کر کے تصدیق کرتے۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے مقامی نوجوان نے مڑ کر پچھلی نشست پر بیٹھی ہوئی غیر ملکی عورت سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا لہجہ غیر ملکی تھا۔ مجھے یقین تھا روکسن کہ تمہارے فون کے بعد انہیں کوئی شبہ نہ رہے گا، کیونکہ بہرحال یہ پاکستانی ہمارے مقابلے میں انتہائی پسماندہ ذہن رکھتے ہیں۔ میڈم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھا روکسن بھی ہنس دیا۔ میڈم، اگر روکسن کو مقامی زبان نہ آتی تو شاید اتنی جلدی کام نہ بن سکتا، ڈرائیور نے کہا، اور میڈم نے سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ بھی ہماری کامیابی کا ایک نمایاں عنصر تھا۔ بہرحال اب دیکھو اس باکس میں سے اصل فائل ملتی بھی ہے یا نہیں، میڈم نے جواب دیا۔ کار اب ایک کالونی میں داخل ہو رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد وہ کار ایک کوٹھی کے گیٹ پر مڑ کر رک گئی۔ ارے، یہ پاٹھک کی چھوٹی کھڑکی کیوں کھلی ہوئی ہے؟ روکسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور تیزی سے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ میڈم بھی چونک کر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر یکلخت پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ جلدی سے پہلے پاٹھک کھولو، میڈم نے تیز لہجے میں نیچے اترتے ہوئے روکسن سے کہا، اور روکسن تیزی سے سر ہلاتا ہوا چھوٹی کھڑکی میں سے دوسری طرف چلا گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھل گیا اور کار کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی۔ یہیں پھاٹک کے قریب روک دو مائیکل، میڈم نے تیز لہجے میں کہا، اور ڈرائیور نے کار ذرا آگے بڑھا کر روک دی۔ میڈم بجلی کی سی تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ مائیکل بھی نیچے اتر آیا، جبکہ روکسن بھی پھاٹک بند کر کے آ گیا تھا۔ دونوں اکٹھے غائب ہیں، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، جلدی چیک کرو، میڈم نے تیز لہجے میں مائیکل اور روکسن سے کہا، اور وہ دونوں جیبوں سے ریوالور نکال کر دوڑتے ہوئے برآمدے کی طرف بڑھ گئے، جہاں ایک میز کے گرد دو خالی کرسیاں موجود تھیں۔ میڈم کے ہاتھ میں وہی باکس تھا، جبکہ اب اس کے دوسرے ہاتھ میں ریوالور نظر آنے لگا تھا، اور وہ بے حد چوکنا دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ آگے جانے کی بجائے وہیں کار کے قریب ہی کھڑی رہی تھی۔ روکسن اور مائیکل دونوں برآمدے سے ہو کر اب راہداری میں غائب ہو چکے تھے، اور چند لمحوں بعد ہی وہ دوڑتے ہوئے واپس برآمدے میں نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے متوحش تھے۔ میڈم، فیاض غائب ہے، جبکہ روجر اور ٹونی دونوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے، اور ان کی لاشیں تہخانے میں پڑی ہیں، روکسن نے دوڑ کر قریب آتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ، ویری بیڈ، وہ نکل کر کس طرف گیا ہے؟ وہ تو بندہ ہوا بھی تھا اور زخمی بھی۔ بہرحال جلدی کرو، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، ورنہ وہ فیاض لازماً آدمی لے کر یہاں چھاپا مارے گا، میڈم نے دوبارہ کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ میڈم، دونوں کی لاشیں ابھی تک گرم ہیں، اس کا مطلب ہے کہ فیاض کچھ دیر پہلے یہاں سے نکلا ہے، اسے آدمی لے کر آنے میں کچھ وقت یقیناً لگے گا۔ آپ ایسا کریں کہ یہ باکس یہیں کھول لیں تاکہ ہم باکس ساتھ اٹھائے نہ پھریں، روکسن نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں یہیں ٹھہرو اور چوکنے رہنا، میں اندر کمرے میں جا کر اس کے تالے پر فائر کر کے اسے کھولتی ہوں، میڈم نے سر ہلاتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اور پھر باکس اٹھائے ہوئے وہ عمارت کی طرف دوڑ پڑی۔ ایک کمرے میں داخل ہو کر اس نے باکس کو دیوار کے ساتھ رکھا، اور پھر اس کے تالے پر فائر کر دیا۔ ایک دھماکے کے ساتھ ہی کانفیڈینشیل باکس کا نہ صرف تالا ٹوٹ گیا، بلکہ گولی باکس کے اندر داخل ہو کر دوسری طرف سے سوراخ کرتی ہوئی دیوار سے ٹکرا گئی۔ میڈم نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے باکس کا ڈھکن اٹھایا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی، کیونکہ باکس کے اندر عام کور کی ایک فائل موجود تھی، جس پر ایرو فائل اور ٹاپ سیکرٹ کے الفاظ ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے۔ میڈم نے جلدی سے فائل اٹھائی اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ دوسرے لمحے اس کے حلق سے مسرت بھری کلکاری سی نکلی، اور وہ فائل ہاتھ میں پکڑے تیزی سے واپس مڑی اور دوڑتی ہوئی عمارت سے نکل کر کار کی طرف بڑھنے لگی۔ چلو، اب ہیڈ کوارٹر، کام ہو گیا ہے، فیاض نے سچ بولا تھا، یہ اصل فائل ہے، میڈم نے قریب آ کر بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور کار کا عقبی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ روکسن ایک بار پھر پھاٹک کھولنے کے لیے پھاٹک کی طرف دوڑ پڑا، جبکہ مائیکل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، اور چند لمحوں بعد کار ایک بار پھر کوٹھی سے نکلی اور دائیں طرف کو مڑ کر رک گئی۔ جب روکسن فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تو مائیکل نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک بار پھر شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک اور رہائشی کالونی میں داخل ہوئی۔
اور چند لمحوں بعد ایک کوٹھی کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ مائیکل نے مخصوص انداز میں 3 بار ہارن دیا تو کوٹھی کا چھوٹا سائڈ والا پھاٹک کھلا اور ایک غیر ملکی باہر نکلا۔ ڈک، پھاٹک کھولو، میڈم نے کار کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر تیز لہجے میں کہا۔ یس میڈم، پھاٹک سے نکلنے والے نے چونک کر کہا اور مڑ کر سائڈ پھاٹک میں داخل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد بڑا پھاٹک کھلا اور مائیکل کار اندر لے گیا۔ یہ ایک خاصی بڑی کوٹھی تھی جس کے برآمدے میں 4 مسلح غیر ملکی کھڑے تھے۔ کار جیسے ہی پورچ میں رکی، میڈم کار سے نکلی اور تیزی سے دوڑتی ہوئی عمارت کے اندر داخل ہو کر ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گئی۔ اسے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس، سوانا ایمبیسی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ 3rd سیکرٹری مسٹر پال سے بات کریں، میں مس کرسٹا بول رہی ہوں، میڈم نے آواز بدل کر کہا۔ یس، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور چند لمحوں بعد ریسیور سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ پال اٹینڈنگ، بولنے والے کا لہجہ سپاٹ تھا۔ مسٹر پال، میڈم بول رہی ہوں، اصل مال مل گیا ہے، آپ فوراً آ جائیں، میڈم نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔ اوہ ویری گڈ، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا اور میڈم نے ریسیور رکھ دیا۔ میڈم، کیا آپ اس فائل کی بھی تصدیق کرائیں گی؟ ساتھ کھڑے ہوئے راکسن نے اس کے ریسیور رکھتے ہی پوچھا۔ مائیکل راکسن کے ساتھ نہ آیا تھا۔ ہاں، بہرحال چیکنگ تو ضروری ہے، پال چیکنگ کرا لے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ فائل اصلی ہے، میڈم نے جواب دیا۔ ذرا مجھے دکھائیے میڈم، میں بھی دیکھوں کیسی فائل ہے، راکسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھ لو، میڈم نے کہا اور فائل راکسن کی طرف بڑھا دی۔ راکسن نے فائل لے کر اسے کھولا اور سرسری انداز میں دیکھنے لگا۔ اوہ، میں مسٹر پال کی آمد کی اطلاع دے دوں تاکہ اسے فوراً اندر لے آیا جا سکے، میڈم نے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی راکسن نے بجلی کی سی تیزی سے فائل کو موڑ کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھا اور کمرے کی ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اسے دیوار کی جڑ میں پیر مارا تو دیوار درمیان سے کھل گئی اور راکسن دیوار میں بننے والے اس خلا سے دوسری طرف چلا گیا۔ دوسرے لمحے دیوار دوبارہ برابر ہو گئی۔ چند لمحوں بعد میڈم واپس کمرے میں داخل ہوئی تو بری طرح چونک پڑی۔ ارے یہ راکسن کہاں چلا گیا؟ میڈم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر واپس مڑ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ راکسن کہاں ہے؟ میں تو اسے فون والے کمرے میں چھوڑ کر یہاں آئی تھی، فائل بھی اس کے پاس ہے، میڈم نے برآمدے میں پہنچ کر وہاں موجود مائیکل اور دوسرے غیر ملکیوں سے کہا۔ راکسن، وہ تو آپ کے ساتھ ہی گیا تھا، واپس تو نہیں آیا، مائیکل نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، کہاں گیا؟ تلاش کرو اسے، تہہ خانے میں دیکھو، شاید وہ تہہ خانے میں فائل محفوظ کرنے نہ چلا گیا ہو، وہ اس معاملے میں بے حد محتاط آدمی ہے، میڈم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور مائیکل سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میڈم، راکسن تو کہیں بھی نہیں ہے، نہ صرف تہہ خانہ بلکہ باقی سارے کمروں کو بھی دیکھ آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب مائیکل نے واپس آ کر جواب دیا تو میڈم کی آنکھیں بے اختیار پھیلنے لگ گئیں۔ کیا مطلب؟ راکسن نہیں ہے؟ کہاں گیا؟ کہاں جا سکتا ہے؟ میڈم نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور خود راہداری کی طرف دوڑ پڑی، لیکن ظاہر ہے راکسن عمارت میں موجود ہوتا تو نظر آتا۔ میڈم، یہ کوٹھی بھی راکسن نے حاصل کی تھی، ایک غیر ملکی نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے راکسن غدار ہے؟ نہیں، وہ تو میرا خاص آدمی ہے، میڈم نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ میڈم، راکسن واقعی غدار ہے، وہ فائل لے کر کسی خفیہ راستے سے نکل گیا ہے، ورنہ اس طرح وہ کہاں غائب ہو جاتا؟ اب تو کوٹھی میں کوئی ایسی جگہ بھی باقی نہیں رہ گئی جسے چیک نہ کیا جا چکا ہو، مائیکل نے کہا۔ اوہ، ویری بیڈ، میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں گی، اسے تلاش کرو، اگر وہ کسی خفیہ راستے سے گیا ہے تب بھی وہ زیادہ دور نہ گیا ہوگا، جلدی کرو، اسے تلاش کرو، میڈم نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور اس کے سارے ساتھی تیزی سے پھاٹک کی طرف دوڑ پڑے، جبکہ میڈم بے اختیار برآمدے میں موجود ایک کرسی پر اس طرح ڈھیر ہو گئی جیسے اس کے جسم سے اچانک جان نکل گئی ہو۔ ٹائیگر نے کار گولڈن ایئر نائٹ کلب کی پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا، لیکن مین گیٹ میں داخل ہونے کی بجائے وہ سائڈ کے برآمدے میں چلتا ہوا عمارت کے آخری حصے میں موجود اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک چھوٹی سی راہداری میں ہوا۔ اس راہداری کے آخری حصے میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا۔ اس کے باہر ایک نوجوان دیوار سے پشت لگائے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی اور وہ بڑے لاپرواہ سے انداز میں سگریٹ پی رہا تھا، لیکن اس کی نظر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے ٹائیگر پر جمی ہوئی تھی۔ ہیلو جوزف، کیسے ہو؟ ٹائیگر نے قریب پہنچ کر قدرے مسکراتے ہوئے کہا۔ فائن، لیکن بہت مصروف ہے، جوزف نے سیدھے ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، اسے کہہ دو کہ ٹائیگر آیا ہوا ہے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری ٹائیگر، اس وقت باس تمہیں نہیں مل سکے گا، اس وقت تو اگر ملک کا صدر بھی آ جائے تو وہ پھر بھی نہیں مل سکتا،
ویسے جب اس کی مصروفیت ختم ہوئی تو میں تمہیں تمہاری آمد کی اطلاع دے دوں گا اسے، جوزف نے اس بات قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ تھینک یو جوزف، میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، ٹائیگر نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا اور واپس مڑنے لگا۔ جوزف جو ٹائیگر کو سخت جواب دیتے ہوئے بے حد چوکنا اور محتاط ہو گیا تھا، ٹائیگر کے اس رد عمل پر ایک بار پھر نارمل ہو گیا، لیکن دوسرے لمحے جس طرح بجلی چمکتی ہے اس طرح ٹائیگر کا گھومتا ہوا یکلخت مکہ اس کی طرف بڑھا اور پھر جوزف کا جسم اس کے دونوں ہاتھوں پر اٹھتا ہوا ریلنگ سے گزر کر اڑتا ہوا نیچے پختہ فرش کی طرف اس طرح گرنے لگا جیسے کوئی بھاری چٹان پہاڑ کی چوٹی سے لڑک کر نیچے گہرائی میں گرتی ہے۔ جوزف کے حلق سے نکلنے والی چیخ ابھی اسی کے ساتھ گہرائی میں ڈوبتی چلی گئی تھی اور دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکے سے وہ پشت کے بل پختہ فرش پر گر پڑا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ ٹائیگر نے اسے نیچے پھینکنے کے بعد مڑ کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا، بلکہ آگے بڑھ کر اسے پوری قوت سے بند دروازے پر لات ماری اور دروازہ جیسے ہی دھماکے سے کھلا ٹائیگر اچھل کر اندر داخل ہوا۔ دفتر کے انداز میں سجے ہوئے اس کمرے میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے گولڈن ایئر نائٹ کلب کا مالک اور زیر زمین دنیا کا اہم آدمی ٹام بیٹھا ہوا تھا، ساتھ ہی کرسی پر ایک غیر ملکی موجود تھا۔ اس طرح ٹائیگر کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ دونوں چونک کر ٹائیگر کی طرف دیکھنے لگے، خاص طور پر ٹام کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی موجود تھا۔ یہ کیا تماشا ہے ٹائیگر؟ کیا تمہیں جوزف نے بتایا نہیں تھا کہ میں مصروف ہوں؟ ٹام نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے انتہائی غصیلے انداز میں کہا۔ بتایا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں اس کی نہ جانے کتنی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں گی، اور تم بھی اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ ٹام، ٹائیگر کا راستہ کوئی مصروفیت نہیں روک سکتی، سمجھے؟ ٹائیگر نے بڑے مطمئن انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ میز کی سائڈ پر بیٹھے ہوئے لمبے تڑنگے غیر ملکی کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ بڑے غور سے ٹائیگر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو ٹائیگر، یہ میرے مہمان ہیں اور میں ایک ضروری گفتگو میں مصروف ہوں، اس لیے پلیز، ٹام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ نہ جانے کس طرح اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا ہے۔ مسٹر مہمان، آپ ذرا ادھر باتھ روم میں چلے جائیں، میں نے ٹام سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ٹائیگر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے غیر ملکی سے بڑے لاپرواہ سے لہجے میں مخاطب ہو کر کہا۔ کیا تم اب میرے مہمان کی بے عزتی کرو گے؟ تمہاری یہ جرت؟ حقیر کیڑے، میں تمہیں اس لیے طرح دے جاتا ہوں کہ تم تھرڈ کلاس بدماش ہو اور تم سر پر چڑھنے لگے ہو۔ یکلخ ٹام غصے کی شدت سے چیختا ہوا میز کی سائڈ سے نکل کر ٹائیگر کی طرف بڑھنے لگا اور کہنے لگا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا تھا، آنکھوں میں سے شعلے نکلنے لگے تھے۔ فرسٹ کلاس بدماش صاحب، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، میں یہاں صرف تم سے چند باتیں ہی پوچھنے آیا ہوں، سمجھے؟ ٹائیگر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ ختم ہوتا، ٹام کا پشت پر موجود ہاتھ تیزی سے سامنے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ اونچا کر کے ٹریگر دباتا، ٹائیگر یکلخت اس طرح فضا میں اچھلا جیسے اچانک اس کے پیروں تلے کوئی مینڈک آ گیا ہو، اور نتیجہ یہ کہ ٹام کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر چھت سے ٹکرا کر ٹائیگر کے ہاتھوں میں آ گیا، اور اس قدر تیز رفتاری سے ہوا یہ سب کہ ٹام اور اس کا غیر ملکی دوست دونوں سے پلکیں جھپکا سکے تھے۔ ٹام نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے اچھل کر ٹائیگر پر حملہ کر دیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ کی آواز کمرے سے گونج اٹھی۔ تھپڑ کی آواز میں ٹام کے چیخنے کی آواز بھی شامل تھی، اور ٹام تھپڑ کھا کر میز پر اس طرح گرا کہ ایک دم خود بخود کلہ بازی کھا کر ایک دھماکے سے میز کے پیچھے موجود کرسی پر جا گرا۔ اب آرام سے بیٹھے رہو اور مجھے بتاؤ کہ سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض اس روز ایک غیر ملکی لڑکی کے ساتھ اسپیشل روم میں گیا تھا، وہ لڑکی کون تھی؟ ٹائیگر نے بڑے دوستانہ لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھل کر پیچھے ہٹا۔ اگر اسے ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو سائڈ پر موجود غیر ملکی کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی یقیناً اس کی گردن میں پیوست ہو جاتی۔ اس نے اچانک ٹائیگر پر فائر کر دیا تھا، مگر ٹائیگر نے پیچھے ہٹتے ہوئے ہاتھ میں موجود ٹام کا ریوالور سے فائر کر دیا، اور وہ غیر ملکی یکلخت چیختا ہوا کرسی سمیت فرش پر گرا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ ہاں، اب بتاؤ کون تھی وہ لڑکی؟ ٹائیگر ایک بار پھر مطمئن سے انداز میں ٹام سے مخاطب ہوا۔ اسے مڑ کر بھی نہ دیکھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دل میں گولی پیوست ہو جانے کے بعد اسے زیادہ دیر تڑپنے کی مہلت نہ ملے گی۔ تم نے روکسن کو مار ڈالا؟ اوہ ویری بیڈ، ٹام نے انتہائی بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور کرسی سے بھی جا لگا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا نام روکسن تھا، تم میری بات کا جواب دو۔ ٹائیگر نے ریوالور کا رخ ٹام کی طرف کرتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے کیا معلوم، نہ جانے کتنی عورتیں اسپیشل روم میں جاتی ہیں، ٹام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ دیکھو ٹام، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ شرافت سے میرے سوال کا جواب دو، ورنہ خواہ مخواہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ ابھی میں صرف تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، کیونکہ آج سے پہلے تم نے کبھی میرے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔
ورنہ ٹائگر اتنی دیر کبھی نہیں لگاتا. مجھے معلوم ہے کہ اسپیشل روم میں کوئی عورت تو ایک طرف، مرد بھی تمہاری خصوصی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا، اور پھر عورت بھی غیر ملکی ہو، اور اس کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ فیاض ہو، اور تمہیں علم نہ ہو. اب بولو. ٹائگر کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ کرخت ہو گیا. میں نے آج تک تمہارے متعلق بہت کہانیاں سنی تھیں، لیکن مجھے یقین نہ آتا تھا کہ تم جیسا ہنسمکھ آدمی اس ٹائپ کا ہو سکتا ہے. مگر آج تم نے جس انداز سے روکسن کو گولی ماری ہے، اس سے مجھے تمہارے متعلق تمام کہانیوں پر یقین آ گیا ہے. سنو، روکسن کا تعلق ایکریمیا سے ہے. یہ میرا بہت پرانا واقف ہے. وہ عورت اس کی ساتھی تھی. اس روکسن نے ہی سپرنٹینڈنٹ فیاض اور اس غیر ملکی عورت کی ملاقات ارینج کی تھی. بس اس سے زیادہ مجھے علم نہیں ہے، ٹام نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. اس عورت کا نام کیا تھا اور وہ اس وقت کہاں ہے؟ ٹائگر نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا. یہ اسے میڈم کرسٹا کے نام سے پکارتا تھا. اس ملاقات کے بعد یہ دونوں چلے گئے، اور ابھی تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے یہ میرے پاس آیا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ اگر میں اس کے ملک سے باہر جانے کا خفیہ طور پر بندوبست کر دوں تو وہ مجھے اس کے معاوضے میں بہت بھاری رقم دے گا. تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میں یہ دھندا کرتا رہتا ہوں. ابھی میں اس معاوضے کی بات چیت ہی کر رہا تھا کہ تم آگے، ٹام نے جواب دیتے ہوئے کہا. اور ٹائگر نے محسوس کیا کہ ٹام جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ٹام اس قسم کے دھندے میں خاصا معروف ہے. یہ اکیلا جانا چاہتا تھا یا اس میڈم کرسٹا کے ساتھ جانا چاہتا تھا؟ ٹائگر نے پوچھا. یہ اکیلا جانا چاہتا تھا. میں نے اس سے اس کرسٹا کے بارے میں پوچھا تھا، کیونکہ پہلے یہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئے تھے. اسے بتایا کہ کرسٹا تو پہلے ہی واپس جا چکی ہے. وہ چونکہ صحیح کاغذات پر واپس آئی تھی، اس لیے صحیح طریقے سے واپس چلی گئی. اب وہ اکیلا جانا چاہتا تھا. اس کے مطابق اس کے پاس کاغذات نہیں ہیں اور وہ یہاں موجود کسی پارٹی سے چھپ کر جانا چاہتا ہے. ٹام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. اوکے، پھر کھڑے ہو جاؤ اور روکسن کی مکمل تلاشی لو. جو کچھ اس کی جیبوں سے ملے وہ یہاں میں اس پر رکھ دو. جلدی کرو، ٹائگر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا. اور ٹام خاموشی سے اٹھا اور فرش پر پڑی ہوئی روکسن کی لاش کی طرف بڑھ گیا. چند لمحوں بعد اسے روکسن کی مکمل تلاشی لے کر اس کی جیبوں سے نکلنے والا سامان میز پر رکھ دیا. اس سامان میں ایک بٹوا، چابیوں کا ایک رنگ اور بڑے نوٹوں کی 3 گڈیاں شامل تھیں. ایک باریک دھار کا خنجر بھی تھا جس کی ایک سائڈ پر خون کے دھبے بھی موجود تھے. چلو، تمہارا کام تو ہو گیا ٹام. وہ تو شاید تینوں گڈیاں تمہیں نہ دیتا، لیکن اب یہ تینوں تمہاری ملکیت ہیں، ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا. اور میز پر رکھا ہوا خنجر اور بٹوا البتہ اسے ایک ہاتھ سے اٹھایا اور انہیں اپنی جیب میں ڈال دیا. اوہ، تو تم یہ تینوں گڈیاں مجھے دے دو گے؟ ٹام نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو. مجھے نوٹوں سے کبھی دلچسپی نہیں رہی ٹام، کیونکہ دولت جب بھی میری ضرورت بنتی ہے میرے پاس خود بخود چل کر آ جاتی ہے. تم اب صرف مجھے یہ بتا دو کہ تم نے روکسن اور میڈم کرسٹا کو رہائش کے لیے کون سی کوٹھی دی تھی؟ ٹائگر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا. تو ٹام ایک بار پھر چونک پڑا. تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ٹام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. تم اس بات کو چھوڑو، جواب دو. یہ کی رنگ بتا رہا ہے کہ تم نے اسے کوٹھی دی تھی. ٹائگر نے میز پر پڑے ہوئے کی رنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اور ٹام نے ایک طویل سانس لیا. تم واقعی میری توقع سے کہیں زیادہ تیز ہو. سنو، آج تک میں نے تمہیں دل سے دوست نہیں سمجھا تھا، لیکن آج سے میں تمہیں دل سے دوست سمجھنے کا اعلان کرتا ہوں. ٹام نے کہا. اوکے، سمجھتے رہو. مجھے تمہاری دشمنی یا دوستی سے کوئی غرض نہیں ہے. پتہ بتاؤ، اور یہ سن لو کہ اگر غلط پتہ بتایا تو پھر اس کا نتیجہ تم خود ہی سمجھ سکتے ہو. ٹائگر نے اسی طرح بے نیازانہ لہجے میں کہا. مجھے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ راول کالونی کی کوٹھی نمبر 12 بلاک بی. ٹام نے منہ بناتے ہوئے کہا. تعاون کا شکریہ، ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا. اور اس کے ساتھ ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا کمرے کے کھلے دروازے سے باہر نکل گیا. اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر دروازے کی سائڈ پر ریلنگ کے قریب ہوا اور دوسرے لمحے اس نے دونوں ہاتھوں سے ریلنگ کو پکڑا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم کلا بازی کھاتا ہوا ریلنگ کے اوپر سے گھوم کر دوسری طرف کو فضا میں لٹک گیا. دونوں ہاتھ ابھی تک گول ریلنگ پر جمے ہوئے تھے، صرف ان کی سائڈ بدل گئی تھی. ریلنگ کے اختتام پر سائڈ پر نیچے ایک کھڑکی کا شیڈ تھا اور ٹائگر نے جسم کو جھکولا دیا اور پھر پلک جھپکنے میں اس کے پیر کھڑکی کے شیڈ پر جم گئے. ریلنگ اسے چھوڑ دی تھی اور اب وہ شیڈ پر کھڑا تھا. اسی لمحے اس سے راہداری میں ٹام دوڑتا ہوا نظر آیا. وہ سیدھا سیڑھیوں کی طرف دوڑا چلا جا رہا تھا. ٹائگر نے مسکراتے ہوئے نیچے چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا وہ اس طرف کو بڑھ گیا جدھر اس کی کار موجود تھی. وہ ٹام کی فطرت کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ وہ صرف سیڑھیوں تک جا کر واپس پلٹ جائے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت لیے دیے رکھتا تھا، اس لیے وہ نیچے اتر کر اس کے پیچھے نہ دوڑے گا. ہاں، اگر وہ اسے راہداری میں مل جاتا تو پھر وہ لازماً اس پر عقب سے وار کر دیتا. اس لیے اسے براہ راست سیڑھیوں کی طرف سے جانے کے اس طرف سے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اب وہ یہاں مزید وقت ضائع کرنے کی بجائے فوری طور پر اس کی کوٹھی کو چیک کرنا چاہتا تھا. چند لمحوں بعد اس کی کار کلب کے کمپاؤنڈ گیٹ سے نکل کر تیزی سے اس طرف کو بڑھنے لگی جدھر راول کالونی موجود تھی.
تھوڑی دیر بعد اس کی کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد راول کالونی کی حدود میں داخل ہو گئی۔ ٹائیگر نے انتہائی رفتار سے کار دوڑائی کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ ٹام فون کر کے وہاں موجود افراد کو چوکنا نہ کر دے۔ گو اسے یہ علم نہ تھا کہ اس کوٹھی میں کون لوگ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے بہرحال چیک ضرور کرنا چاہتا تھا۔ بلاک بی کے پہلے چوک پر اس نے کار ایک سائڈ پر روکی اور نیچے اتر کر وہ پیدل چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا، لیکن کوٹھی نمبر 12 کے سامنے پولیس کی جیپ دیکھ کر وہ یکلخت رک گیا۔ وہاں نہ صرف پولیس کی جیپ موجود تھی بلکہ کچھ تماشائی بھی اکٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ ٹائیگر نے کوٹھی کے گیٹ کے مقابل سڑک کے دوسرے کنارے پر کھڑے ایک بوڑھے آدمی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اندر سے 2 غیر ملکیوں کی لاشیں ملی ہیں، انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا، اس آدمی نے جواب دیا۔ اوہ، پھر اتنی جلدی پولیس کیسے پہنچ گئی؟ یہاں تو پولیس اطلاع کے باوجود گھنٹوں تک نہیں آتی، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب تو یہ قتل نہیں ہوئے، یہ تو پھاٹک کھلا ہوا تھا اور کوٹھی خالی پڑی تھی، اس لیے پیٹرولنگ پولیس کو شک پڑا، اس سے تلاشی لی تو یہ دونوں لاشیں سامنے آ گئی، اس آدمی نے ٹائیگر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، آخر یہ کون لوگ تھے؟ آپ یہیں رہتے ہیں؟ ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، یہ پیچھے میری کوٹھی ہے، میں ریٹائرڈ آدمی ہوں، اس لیے میں تو ہر وقت یہیں رہتا ہوں۔ یہاں ایک غیر ملکی عورت کچھ غیر ملکیوں کے ساتھ کئی بار نظر آئی، پھر ایک مقامی آدمی کو میں نے پھاٹک کی کھڑکی سے نکل کر دوڑ کر جاتے دیکھا، اس کی حالت بے حد خراب تھی، اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی، وہ سائڈ گلی میں چلا گیا۔ اس کے کچھ دیر بعد وہ غیر ملکی عورت کار پر آئی، وہ کچھ دیر اندر رہی، اس کے بعد وہ بھی چلے گئے اور انہوں نے ہی پھاٹک کھولا تھا اور پھر بند نہ کیا تھا، اس آدمی نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ غیر ملکی عورت؟ وہی جو انتہائی بدصورت ہے اور سبز رنگ کی کار میں پھرتی رہتی ہے؟ ٹائیگر نے چونک کر کہا۔ ارے نہیں جناب، سیاہ رنگ کی کار تھی، شیورلیٹ، بالکل نیا ماڈل تھا، نمبر بھی بتا رہا تھا کہ بالکل نہیں ہے، اور وہ غیر ملکی عورت تو بے حد خوبصورت تھی، بوڑھے نے آدمی نے کہا، اور ساتھ ہی غیر ملکی عورت کا حلیہ بھی بتا دیا۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ ریٹائرڈ آدمیوں کی کیا نفسیات ہوتی ہے، مصروفیت کی وجہ سے ان کے کسی کو تفصیل گفتگو کرنے کا وقت نہیں ملتا، اس لیے ایسے لوگ باتیں کرنے کے لیے ہر وقت ترستے رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ٹائیگر سے بڑے مسترد بھرے انداز میں باتیں کیے جا رہا تھا، اور ٹائیگر اس بوڑھے کے منہ سے غیر ملکی عورت کا سن کر بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ یہ حلیہ اسی عورت کا تھا جو فیاض کے ساتھ تھی۔ ارے کمال ہے، آپ کو پھر حکومت نے ریٹائر کیوں کر دیا؟ آپ کا ذہن تو نوجوانوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے، آپ کو تو ایک نظر دیکھنے کے باوجود فوراً یہ نمبر یاد رہ گیا ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔ جناب، آپ نے میرے دل کی بات کر دی، میں تو اخبارات میں بھی کالم لکھے ہیں کہ ہمارے ذہن ان نوجوانوں سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ریٹائر کر دیا جاتا ہے۔ بالکل جناب، اس کار کا نمبر میرے حافظے میں بالکل اس طرح محفوظ ہے جیسے ابھی وہ کار میرے سامنے موجود ہو، اور میں اس کی نمبر پلیٹ دیکھ رہا ہوں، اس آدمی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے انتہائی فخریہ لہجے میں کار کا نمبر بھی بتا دیا۔ بالکل جناب، آپ ضرور کالم لکھیے، یقیناً ایک وقت آئے گا کہ سب نوجوانوں کو نوکریوں سے فارغ کر کے ریٹائرڈ کو دوبارہ رکھ لیا جائے گا۔ ارے اوہ، مجھے تو ایک ضروری کام تھا، میں تو بالکل ہی بھول گیا۔ جناب، خدا حافظ، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ نوجوان بنے پھرتے ہیں، حافظے کا یہ حال ہے، بوڑھے کی بڑبڑاتی ہوئی آواز ٹائیگر کے کانوں سے ٹکرائی، اور ٹائیگر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ آگے جا کر وہ ایک سائڈ گلی سے اکبی طرف کی سڑک پر آیا، اور پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ واپس چوک پر موجود اپنی کار کی طرف پہنچ گیا۔ بہرحال وہ کار کے نمبر معلوم ہو جانے سے ایک اہم کلیو حاصل کر چکا تھا، اور اب وہ رجسٹریشن آفس سے اس کے مالک کا پتہ چلانا چاہتا تھا تاکہ اس کار کو تلاش کر سکے۔ ایک بار اسے کار کا پتہ چل جاتا تو وہ اس غیر ملکی عورت کا آسانی سے پتہ چلا سکتا تھا، کیونکہ اس بوڑھے نے جو حلیہ بتایا تھا وہ بالکل اسی عورت کا تھا جو فیاض کے ساتھ اسپیشل روم میں گئی تھی اور جس کی تلاش میں ٹائیگر نکلا تھا۔ فیاض کی انگلی ٹریگر پر سختی کے ساتھ جمی ہوئی تھی اور اسے آنکھیں بند کر رکھی تھی، چہرے پر اس قدر پسینہ بہ رہا تھا جیسے آبشار سے پانی بہتا ہے کہ کمرہ دھماکے سے گونج اٹھا، لیکن یہ دھماکہ ریوالور کا نہ تھا بلکہ دروازہ کھلنے کا تھا، اور دھماکے کی آواز سن کر فیاض نے اضطراری طور پر چونک کر آنکھیں کھولی تو یکلخت وہ اچھل کر کھڑا ہو جانے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ دروازے پر اس کی بیوی سلمہ کھڑی تھی، اس کا چہرہ متوحش تھا۔ تم سلمہ؟ اور یہاں؟ فیاض نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو تم خودکشی کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے واقعی غداری کی ہے، سلمہ نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے کوئی غداری نہیں کی، یقین کرو سلمہ، میں اس وقت بھی تمہیں اور بچوں کو یاد کر رہا تھا، میں تو بین الاقوامی مجرم تنظیم کو پکڑنا چاہتا تھا تاکہ سر رحمان سے کریڈٹ حاصل کر سکوں، لیکن وہ لوگ میری توقع سے کہیں زیادہ عیار نکلے، انہوں نے مجھ سے دھوکے سے فائل حاصل کر لی۔ تم میری حالت دیکھ رہی ہو، وہ مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے، میں بڑی مشکل سے ان کی گرفت سے بچ کر آیا ہوں، لیکن ظاہر ہے اب میں غدار قرار دیا جاؤں گا،
اور مجھے گولی مار دی جائے گی۔ مجھے اپنی جان کی تو پرواہ نہیں، مگر تم اور بچے ساری عمر کے لیے رسوا ہو جائیں گے۔ تم لوگوں کو غدار کی بیوی اور بچوں کو غدار کے بچے کہا جائے گا، اس لیے میں نے خودکشی کا فیصلہ کیا تھا۔ یقین کرو سلمہ، میں بے قصور ہوں، میں نے غداری نہیں کی، فیاض نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ اگر تم بے قصور ہو تو پھر خودکشی کیوں کر رہے تھے؟ تمہیں چاہیے کہ مردوں کی طرح اپنی بے گناہی ثابت کرو۔ تم سے کچھ نہیں ہوتا تو عمران بھائی کو کہنا۔ میں تو پریشانی کی وجہ سے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ میں ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے گزر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ پتہ کر لوں۔ مجھے گیٹ پر بتایا گیا کہ تم آ چکے ہو اور اپنے دفتر میں ہو، تو میں یہاں آ گئی، اور یہاں تم بزدلوں کی طرح خودکشی کر رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری خودکشی بذات خود ہمارے لیے ہمیشہ کی رسوائی کا سبب بنتی، سلمہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے بھی سوچا کہ عمران سے بات کروں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ الٹا میرا مذاق اڑائے گا، فیاض نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ اسے حقیقتاً اس وقت اپنے آپ پر سے بے پناہ ندامت محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں مذاق اڑائے گا؟ میں خود کرتی ہوں بات، سلمہ نے تیز لہجے میں کہا، اور آگے بڑھ کر اسے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ فیاض اسی طرح ندامت بھرے لہجے میں سر جھکائے کھڑا مسلسل اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ یس، سلیمان بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے عمران کے باورچی سلیمان کی سخت سی آواز سنائی دی۔ سلیمان، میں بیگم فیاض بول رہی ہوں، عمران بھائی موجود ہیں؟ سلمہ نے کہا۔ اوہ آپ؟ جی ہاں موجود ہیں، دوسری طرف سے سلیمان کی نرم آواز سنائی دی۔ ہیلو، اوہ سوری، آپ کو یقیناً ہلنے میں بے حد دشواری ہوگی سلمہ بھابھی، اس لیے مت ہیلو کہا کریں۔ فون بنانے والوں کو چاہیے تھا کہ فون کرنے کی والے کی تصویر بھی ساتھ دکھا دیا کریں، تاکہ کم از کم اندازہ تو ہو سکے کہ کسے ہیلو کہنا ہے اور کسے مت ہیلو کہنا ہے۔ اب آپ خود سوچیں سلمہ بھابھی کہ آپ کو کہا جائے ہیلو تو یہ آپ جیسی باروک شخصیت کے لیے کس قدر مضحکہ خیز بات ہے۔ عمران کی زبان کینچی کی طرح چل پڑی۔ ہوں، ہم پر قیامت ٹوٹ رہی ہے اور تمہیں مذاق سوجھ ہے، اس لیے مجھے بھابھی کہتے ہو؟ یہی ہے تمہارا خلوص جس کا تم ہر وقت ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہو؟ اگر میں چند لمحے اور فیاض کے دفتر میں نہ پہنچتی تو میں بیوہ ہو چکی ہوتی، میرے بچے یتیم ہو چکے ہوتے، اور تمہیں مذاق سوجھ ہے، سلمہ نے انتہائی بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کیسے بیوہ ہو سکتی ہیں؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض کو اتنی جرأت کہاں کہ آپ کو بیوہ بنانے کی گستاخی کر سکے؟ عمران کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں جب دفتر میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنا ریوالور کنپٹی پر رکھا ہوا تھا اور ٹریگر دبانے ہی والے تھے، سنا تم نے؟ اور تم پھر بھی مذاق کیے جا رہے ہو، سلمہ نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا سپر فیاض دفتر میں نمودار ہو چکا ہے؟ عمران نے حیرت سے چیخ کر کہا۔ ہاں، میں نے تلاش کرتی پھر رہی تھی کہ ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے گزری تو میں نے سوچا کہ معلوم کر لوں کہ ان کا کچھ پتہ چلا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ آ چکے ہیں اور دفتر میں موجود ہیں۔ میں دفتر آئی تو وہ خودکشی کر رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ بے گناہ ہیں، وہ تو ایک غیر ملکی تنظیم کو پکڑنا چاہتے تھے، مگر اس تنظیم نے عیاری کی اور فائل ان سے لے لی۔ اب وہ اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی سے بچانے کے لیے خودکشی کرنا چاہتے ہیں۔ پلیز عمران، کچھ کرو، تم میرے اچھے بھائی ہو، سلمہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے بھابھی، فیاض کی یہ جرأت کہ وہ آپ کو بیوہ کر سکے، میں اسے رنڈوا نہ بنا دوں؟ آپ وہیں رکیں، میں خود آ رہا ہوں، دوسری طرف سے عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ دیکھا تم نے، اسے سوائے مذاق اڑانے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اب وہ یہاں اس لیے آ رہا ہے کہ مجھے اور زیادہ ذلیل کرے۔ فیاض نے جو ریسیور سے نکلنے والی عمران کی آواز بخوبی سن رہا تھا، رو دینے والے لہجے میں کہا۔ میں اس کا سر جوتیوں سے توڑ دوں گی اگر وہ میرے سامنے تمہیں ذلیل کرنے کی جرأت کرے گا، مگر سنو، تم اسے سب کچھ سچ سچ بتا دینا، کوئی بات نہ چھپانا، سلمہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور فیاض نے انتہائی فرمانبردارانہ انداز میں سر ہلا دیا۔ سلمہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تو فیاض بھی مجبوراً اپنی کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا، لیکن اس کا چہرہ بدستور جھکا ہوا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ ایک بار پھر دھماکے سے کھلا اور عمران اندر داخل ہوا۔ فیاض کے خلاف توقع اسی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا، جبکہ سلمہ بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہارا انداز تو یہی بتا رہا ہے کہ تم نے واقعی ملک سے غداری کی ہے۔ سنو فیاض، مجھے غداروں سے ہمیں قطعی کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر سلمہ بھابھی کو بھی یقین آ گیا کہ تم نے واقعی غداری کی ہے تو تم تو کیا اسے بیوہ کرو گے، وہ خود تمہیں گولی مار کر اپنے آپ کو بیوہ کر لینے میں فخر محسوس کرے گی۔ عمران کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ میں بے قصور ہوں عمران، یقین کرو میں بے قصور ہوں۔ میں تو اپنے طور پر ایک غیر ملکی تنظیم کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن فیاض نے بھیک مانگنے جیسے لہجے میں کہا، اگر تم واقعی بے قصور ہو تو پھر یقین کرو میری زندگی میں کوئی تمہارا بال بھی بیکار نہ کر سکے گا، لیکن پہلے تم مجھے یقین دلا دو کہ تم واقعی بے قصور ہو، سب کچھ صاف صاف اور سچ سچ کہہ دو۔ اور سلمہ بھابھی، آپ اب جائیں
اور بے فکر رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمران نے فیاض سے بات کرتے کرتے سلما سے مڑ کر کہا، میں چلی تو جاتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ سرکاری فائلوں کی وجہ سے تم مجھے بھیج رہے ہو، لیکن عمران بھائی، میرا دل کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن غدار نہیں ہو سکتے، اس لیے پلیز ان کا خیال رکھنا۔ سلما کا لہجہ بات کرتے کرتے یکلخ بھرا سا گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے بھابھی کہ فیاض غداری نہیں کر سکتا، اگر اس میں غداری کے جراثیم ہوتے تو اب تک ہی میرے ہاتھوں 10 بار زندہ دفن ہو چکا ہوتا، لیکن اس وقت اس کی پوزیشن بہت خراب ہے اور اس کی پوزیشن کو صاف کرنے کی غرض سے بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑے گی۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں، جب تک آپ کا بھائی زندہ ہے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا۔ مجھے تم جیسے بھائی پر فخر ہے عمران، سلما نے کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے سے باہر نکل گئی۔ عمران، عمران، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں بے قصور ہوں، مجھے بچا لو۔ سلما کے باہر جاتے ہی فیاض بجلی کی سی تیزی سے کرسی سے اٹھا اور اسے باقاعدہ عمران کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، مگر دوسری طرف وہ بری طرح چیختا ہوا کرسی پر اچھل کر جا گرا اور پھر کرسی سمیت پیچھے الٹ گیا۔ عمران کے بھرپور تھپڑ سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ ہاتھ جوڑتے ہو اور اپنے آپ کو بے قصور بھی کہتے ہو، قصوروار ہی ہاتھ جوڑا کرتے ہیں، سمجھے؟ خبردار اب اگر تم نے دوبارہ یہ حرکت کی تو گولی مار دوں گا، عمران نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میں تو منت کر رہا تھا، مگر تم نے تھپڑ کیوں مارا؟ بولو کیوں مارا؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ میں اب بھی تمہیں گولی مار سکتا ہوں، تمہاری میرے آگے حیثیت کیا ہے؟ فیاض بات کرتے کرتے یکلخ غصے سے چیخ پڑا۔ اس کے چہرے پر غصے کے شدید ترین آثار ابھر آئے تھے۔ یہ ہوئی نا بات، اب لگ رہے ہو سپر فیاض، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا، دفع ہو جاؤ، مجھے نہیں ضرورت تم جیسے کمینوں کی ہمدردی کی، میں خود بھگت لوں گا۔ فیاض اور زیادہ غصے سے چیخ پڑا۔ شانتی شانتی پیارے سپر فیاض، سر سلطان تو پورے ملک کی پولیس کو آرڈرز کرنے والے تھے کہ فیاض کو دیکھتے ہی گولی سے اڑا دیا جائے، میں نے بڑی مشکل سے انہیں اس آرڈر سے باز رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں اور جب تک میں سلما بھابھی کے پاس پہنچوں گا تمہاری فاتح خوانی کی نوبت بھی آ جائے گی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر تم نے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ فیاض سر سلطان کے حکم کی بابت سنتے ہی یکلخ ڈھیلا پڑ گیا۔ بڑے عرصے سے ہتھیلی کھجلا رہی تھی، میں تو تمہارے سر پر چپت مارنا چاہتا تھا، مگر یہ کمبخت ہاتھ بھی تو زبان کی طرح کا ہی ہے، پھسل کر نیچے جا لگا۔ بہرحال بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ وہ فائل کہاں ہے، اور ہاں یہ سن لو کہ اگر وہ فائل تمہاری معاونت کی وجہ سے ملک سے باہر نکل گئی تو پھر پوری قوم تمہارے منہ پر تھوکنے سے بھی دریغ نہ کرے گی۔ عمران بات کرتے کرتے یکلخ سنجیدہ ہو گیا۔ اوہ ہاں وہ فائل، او کاش میں انہیں نہ بتاتا کہ وہ کانفیڈینشیل باکس میں ہے، لیکن میں کیا کرتا، وہ انتہائی بے رحم آدمی تھے، بے رحم کمینے، وہ مجھے مار ڈالتے، وہ روکسن تو بالکل ہی کسائی تھا، فیاض نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارے کانفیڈینشیل باکس میں؟ اوہ تو یہاں تھی فائل، مگر تم غائب کہاں ہو گئے تھے؟ کیا مس کاسٹر نے غائب کر دیا تھا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ مس کاسٹر؟ اوہ تو تم جانتے ہو، اس مس کاسٹر کی وجہ سے ہی تو یہ عذاب آیا ہے مجھ پر، فیاض نے چونک کر کہا، اور پھر اس نے مس کاسٹر سے ملنے سے لے کر اس کوٹھی سے فرار ہو کر یہاں تک پہنچنے کی پوری تفصیل بتا دی۔ عمران خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ اس میں اسپارکر، روکسن اور اس کے ساتھیوں کا حلیہ تفصیل سے بتاؤ، اور وہ کوٹھی جس میں سے تم نکلے تھے وہ کہاں ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا، اور جواب میں فیاض نے پوری تفصیل سے حلیے اور کوٹھی کی سچویشن بتا دی۔ ٹھیک ہے اب تم گھر جاؤ، اب مجھے ہر صورت میں وہ فائل برآمد کرنی پڑے گی، عمران نے ایک طویل سانس لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی ہے اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور سپر فیاض نے چونک کر پہلے تو فون کی طرف دیکھا اور پھر ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، فیاض نے شاید زندگی میں پہلی بار اپنا نام ماں سپرنٹینڈنٹ کے بتانے سے گریز کیا تھا۔ یہ سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب کا دفتر ہے، یہاں عمران صاحب آئے تھے، دوسری طرف سے ایک اجنبی کی آواز سنائی دی۔ عمران نے آواز سنتے ہی ہاتھ بڑھا کر ریسیور اس کے ہاتھ سے لے لیا کیونکہ وہ ٹائیگر کی آواز پہچان گیا تھا۔ ہیلو ٹائیگر، میں بول رہا ہوں، یہاں کیسے فون کیا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے فلیٹ پر فون کیا تھا، سلیمان نے بتایا کہ آپ فیاض صاحب کے دفتر گئے ہیں، اس لیے میں نے یہاں فون کیا ہے۔ میں نے اس غیر ملکی عورت کو ٹریس کر لیا ہے جو فیاض صاحب کے ساتھ گولڈن ایئر نائٹ کلب کے اسپیشل روم میں گئی تھی، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ پوری تفصیل بتاؤ، عمران نے سخت لہجے میں پوچھا، اور جواب میں ٹائیگر نے گولڈن ایئر نائٹ کلب کے مالک ٹام سے ہونے والی ملاقات سے لے کر راول کالونی کی کوٹھی تک پہنچنے اور پھر وہاں سے کار کا کلیو مل جانے کی پوری تفصیل بتا دی کہ وہ رجسٹریشن آفس سے کار کے مالک کے متعلق معلومات کرنے جا رہا تھا کہ اس نے وہی کار ایک کالونی کی حدود میں داخل ہوتے دیکھ لی۔ کار میں وہی غیر ملکی لڑکی موجود تھی، کار کو ایک غیر ملکی ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے اس کا تعاقب کیا تو یہ کار آدم کالونی کی کوٹھی نمبر 8 میں چلی گئی اور ابھی تک وہیں موجود ہے۔
اوکے تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں، خیال رکھنا کہ عورت جس کا نام پاکر ہے تمہاری نظروں سے غائب نہ ہونے پائے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر اس سے فیاض کو گھر جانے کے لیے کہا اور خود تیزی سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔